آج کا تاجر ہوتا کیا کرتا ہے؟ کتنی تعویلات نکالتا، کتنے بہانے بناتا، یا تو اسلام سے ہی پھر جاتا، یار چنگا میں کلمہ پڑے اس نبی دا سڑا کاروباری رول چھڑیا. لیکن وہ کون تھے جی؟ اسی لیے تو ہماری گردنیں جھک جاتی ہیں جب ہم صحابہ کا نام لیتے ہیں تو پگڑی سر سے اترتی ہے، ڈائریکٹ اصحاب رسول کے قدموں میں جاتی ہے کہ جیسی اطاعت اسلام کی انہوں نے کر چھوڑی ہے، اب قیامت تک کوئی ماں ایسی پیدا نہیں ہوگی جو ایسا بچہ جنم دے جو صحابہ کی طرح حضور کی اطاعت کر سکے. بیٹے نے کہا نہیں سوری باپ نے کہا بیٹا ساری سواریاں کھڑی کرو، ان سے شراب اتارو اور بہا دو. جملہ سمجھیے گا. کیا کہا بیٹا؟ باپ بوڑھا ہے، وہ خود سواری پہ بیٹھا ہے. اللہ ایسی اولاد ہمیں بھی نصیب فرمائے. بیٹا شراب سواریاں کھڑی کرو. کتنا بڑا جذبہ ہے، سواریاں کھڑی کرو، ساری شراب نیچے اتارو بہا دو. بیٹا آگے ہوا، اونٹ کی مہار پکڑی، فرمایا ابا جان ان برتنوں کے ساتھ کیا کریں گے جن میں شراب؟ اونٹوں سے اس شراب کو میں ہاتھ کیوں لگاؤں جس کو میری نبی کی زبان نے کہہ دیا کہ یہ حرام. تاریخ گواہ ہے. اگر آپ کا تاریخ کا مطالعہ کرنے کا موقع ملے تو ابن خلدون اور علامہ سبکی کو پڑھیے کہ 250 سواریوں پر لدی شراب اس بیٹے نے آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد ان کا نام ہے حضرت عزیرہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ حضرت حارث کے بیٹے تھے. آگے بڑھے اور 250 بڑا ڈنڈا لیا اور کھڑی سواریوں پر شراب کے تمام مٹکے توڑ دیے. مدینہ پہنچے، ساری سواریاں خالی ہیں. جو کچھ تھا وہ دے آئے. کیا کرا ہے؟ اب اسی سے کمانا تھا نا. آج کا تاجر طبقہ پریشان ہو جاتا ہے یہ باتیں سن کے. اسی سے کمانا تھا، سب کچھ دے آئے. گھر پہنچے تو پچھلا کچھ قرض ورض بھی دینا تھا جو لوگوں سے لے کر گئے تھے، اس کی بھی کیا خریدی تھی. یہاں کہ دل ٹھہرتا ہے کہ دین کسے کہتے ہیں، دین والے کسے کہتے ہیں. اب کچھ پیسے وہاں سے بھی لے کر گئے تھے لوگوں سے. اب اگلوں نے اپنا تقاضا شروع کر دیا، بھائی ہمارے پیسے لاؤ. دروازے پر جب ایک بندہ آیا، اس نے کہا یار تقاضا دو میرے پیسے. اس نے کہا یار آپ کو پتا ہے ہم نے تو شراب خریدی تھی، شراب ہو گئی حرام، ہم نے سب بہا دی. اس وقت حال یہ ہے کہ مدینے کا اتنا بڑا تاجر، اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. سامنے والا بھی مسلمان تھا. اس نے کہا جتنے پیسے میں نے آپ سے لینے تھے وہ سارے معاف، کیونکہ وہ کس میں گئے؟ اللہ کے حکم میں گئے. رات کی تاریکی میں اللہ سے رو کے مانگا تو فجر کی اذان، 2 اذانیں ہوتی تھی. ایک فجر کی اذان ہوتی تھی، ایک تہجد کی ہوتی تھی. تہجد کی اذان حضرت بلال دیا کرتے تھے. تو حضرت بلال جب حضرت اذان دے رہے تھے تو یہ صحابی اس وقت اندر اپنے گھر میں مصلے پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو دروازے پہ دستک ہوئی. تو دستک دینے کے بعد جب باہر نکلے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے تھے. حضرت عثمان نے کہا میں نے سنا ہے تم نے لوگوں کا بڑا قرضہ دینا ہے اور بڑا تمہارا نقصان ہو چکا ہے، یہ تم پکڑ لو. یہ تم اس وقت دینا جب تمہارے پاس ہوں گے، تمہارے اخراجات کے علاوہ. کہتے ہیں جب وہ میں نے بورا شرفیوں کا کھولا تو جتنے کی شراب آئی تھی اس سے دگنا قیمت تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جذبہ بھی نصیب فرما دے. بات بڑی دور نکل گئی، وقت بڑا مختصر ہوتا ہے جمعے کا، کوئی بات بندہ تفصیلی طور پہ کر نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو قانون بنایا ہے وہ بڑا پاکیزہ ہے، بڑا مطہر ہے. قرآن کریم کی ٹوٹل کتنی صورتیں؟ یہ تو سب کو یاد ہوگا. کتنی ہیں؟ 114 صورتیں نا قرآن پاک. قرآن کریم کی ٹوٹل 114 صورتیں. قرآن کریم کی 73 صورتوں کے اندر اللہ نے انسان کے لیے جو پاکیزہ نظام ہے نا حلال حرام کا، اس کو بیان کیا. اور مسلمانوں کو اللہ نے قرآن کریم میں
62 مرتبہ مخاطب کر کے کہا ہے کہ حلال کھاؤ. کیا کرو؟ حلال کھاؤ. 12 یا 13 مرتبہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انسان کو مخاطب کر کے کھایا کہ تمہارے لیے حلال ہے، حلال کھاؤ، حرام مت کھاؤ. گویا انسان جو ظاہری پاکیزگی ہے صرف اسی کا مکلف نہیں ہے، باطنی پاکیزگی کا بھی مکلف ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن جس ترتیب سے نازل کیے نا، آپ حیران ہو جائیں، حیران. اگر توجہ کریں تو میں ایک جملہ آپ کے ذوق کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں. قرآن کریم میں 2 خواتین کا ذکر کیا اللہ نے، ایک حضرت عائشہ کو اور حضرت فاطمہ کا. آپ کو پتہ ہے کیسے کیا؟ قرآن کریم میں کسی بھی صورت کو اٹھا کے دیکھیں اس میں لفظ اللہ جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، یعنی اللہ کے جلال کی کیفیت ہے. لفظ اللہ وہیں استعمال ہوا ہے جہاں اللہ کی طبیعت بہت زیادہ جلالی ہو، بہت زیادہ جلالی. تو کسی صورت میں 2 3 4 سے زیادہ نہیں ہے. چھوٹی سی صورت ہے سورہ نور. جب حضرت عائشہ پہ تہمت لگی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفائی کی باری آئی تو ایک سورہ نور کے اندر اللہ جل شانہ نے 64 مرتبہ اپنا نام لفظ اللہ لیا. اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ مجھے برداشت نہیں تو تجھے بھی اتنی غیرت ہونی چاہیے، تجھے اپنی ماں کی توہین برداشت نہیں ہونی چاہیے. 64 مرتبہ پورے قرآن میں کسی صورت میں لفظ اللہ اتنا نہیں، پورے قرآن میں. میری ماں عائشہ صدیقہ کے لیے اللہ اتنا جلالی ہوئے کہ بار بار اپنا نام لے گیا. کہیں علیم نہیں لیا، کہیں جبار نہیں، کہیں قہار نہیں. کہا میں اللہ ہوں وہ تمہیں میرا بھی خیال نہیں. تو گویا اللہ اس وقت اگر میدان میں تھا نا، یہی اللہ حضرت عائشہ کے لیے قیامت میں بھی میدان میں ہو. اور کیوں نہیں ہوگا جو آج بھی سورہ نور میں 64 مرتبہ ہے. اور حضرت فاطمہ کی بات بتاؤں، حضرت فاطمہ کو ہمارے مولوی بہت کم بیان کرتے ہیں معذرت کے ساتھ. پورے قرآن میں جہاں بھی جنت الفردوس کا ذکر ہے وہاں حور آئینہ کا ذکر ہے، آئینہ مرضیہ. پورے قرآن میں جہاں بھی جنت الفردوس کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویسے حالت کوئی نہیں ہے. تو وہاں حور جنت کی سب سے اعلیٰ، سب سے معیاری، اللہ کی تخلیق میں بنائی ہوئی حوروں میں سب سے اعلیٰ حور آئینہ مرضیہ ہے. اس پر حدیث میں بڑا کلام ہے جہاں بھی قرآن میں. لیکن قرآن میں جہاں حضرت فاطمہ کا ذکر ہوا نا سورۃ الدہر میں، وہاں اللہ نے حور کا ذکر نہیں کیا. نہیں سمجھے اس نقطے کہ جہاں نبی کی بیٹی کا ذکر ہے وہاں کسی حور کی بات نہیں چلتی. جہاں فاطمہ ہوگی وہاں حور بھی اس کے پاؤں کی جوتی کی خاک بھی نہیں. تو بات میں کر رہا تھا کہ قرآن کریم نے بڑے خوبصورت انداز میں انسان کو سمجھایا، اور سمجھانے کا بہترین طریقہ کار کیا بتایا؟ تم ظاہری پاکیزگی رکھ رہے ہو، بڑا اچھا لباس ہے، بڑی اچھی پرفیوم ہے، ظاہری نجاستوں سے تم نے اپنے آپ کو بڑا پاک رکھا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے پاکیزگی اس طرح نہیں آئے. یا ایھا الرسل، رسولوں کو بھی مخاطب کر کے کہا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھانا چاہتے ہو حلال کھاؤ. کیسا کھاؤ؟ حلال کھاؤ. یہ جو انسان کے جسم کے اندر مال جاتے ہیں نا جی اندر، اب میں آپ کو دینی اور شریعتی اور صوفیہ زبان میں سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے. ایک نوالا جب اندر جاتا ہے، آج کل تو ویسے ہی لوگ بڑے بیمار ہیں، ہر بندہ ہی بیمار ہے، ایسا ہے یہ نہیں جی؟ ہسپتالوں میں بڑا رش ہے. پہلے حکیم ہوتے تھے، وہ حکیم اکیلے ہی بیٹھے رہتے تھے، ڈاکٹر تو ہوتے ہی نہیں تھے. یہ ڈاکٹر تو ابھی آئے تھوڑا عرصہ ہوا. ابھی آپ بھی مریض، میں بھی مریض، یہ بھی دوائی وہ بھی دوائی، چھوٹے بچے سے لے کر بچی سے لے کر بوڑھے تک دوائی. ابھی تو جانوروں کی بھی دوائی، انسانوں کی بھی دوائی، ساری دنیا دوائیوں پہ چل رہی ہے. پہلے یہ دوائیاں نہیں ہوتی تھی. وجہ پتہ کیا تھی؟ کھاتے وقت لوگ بسم اللہ پڑھتے تھے. کیا پڑھتے تھے؟ میں نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے، اپنے نانا کو دیکھا، دادا کو دیکھا ہے
کہ وہ جانور کو, بکری بھینس کو بھی کچھ دیتے تھے نا, ساتھ کہتے تھے بسم اللہ. کیا کہتے تھے؟ بسم اللہ. اب کتنے لوگ کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ یہ شادی حال میں پلیٹیں لے کے جو ہم دوڑ رہے ہوتے ہیں, یہ ہماری بسم اللہ والی حالت ہوتی ہے. یہ بسم اللہ پڑھیں گے بھائی؟ جس کی نظر بوٹی پر ہو, کسی کی پلیٹ پہ ہو, اس نے کب اللہ کو یاد کر کے ہو. حدیث میں آتا ہے کہ ہر جانے والا نوالا جب اندر جاتا ہے وہ اللہ سے پوچھتا ہے کہ اللہ اندر میں نے کیا سلوک کرنا. کہتے ہیں جب انسان بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو اس کے ساتھ رحم والا سلوک کر, صحت والا سلوک کر, تو اس کے لیے صحت یابی بن جا. میں آج یقین سے کہتا ہوں, میرا کامل یقین ہے اس بات پر, اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, آج لوگ بسم اللہ پڑھنے شروع کر دیں 80% بیماریاں ختم ہو جائیں. سنت کے مطابق کھانا پینا شروع کر دیں 80% بیماریاں ختم ہو جائیں گی. تو یہ ایک لقمہ جو اندر جاتا ہے, ایک لقمہ, اس کے پتہ ہے کتنے اثرات ہوتے ہیں؟ یہ تو الگ میٹر ہے نا کہ بندہ بیمار ہو جاتا ہے. اب روحانی طور پر اس کے کتنے نقصانات ہیں؟ کہتے ہیں جب ایک لقمہ بندہ حرام کا اندر لے جاتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی نماز قابل قبول نہیں ہوتی. کتنے دن تک؟ کیونکہ ایک لقمے کا اثر 40 دن رہتا ہے. وہ جسم بنتا ہے, وہ گوشت بنتا ہے. ایسے تو نہیں فرمایا لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام, کہ جو انسان حرام مال سے پلا بڑا ہوا, فرمایا حرام سے بنی ہوئی چیز جہنم میں, جنت میں نہیں جائے گی. کہاں جائے گی؟ جہنم میں جائے گی. پچھلے جمعے میں نے واقعہ سنایا تھا نا کہ ایک بندے صحابی نے حضور کا خون پی لیا, تو وہ صحابی کو حضور نے کیا فرمایا؟ تم کہاں جاؤ گے؟ کیوں؟ کہ تمہارے جسم میں میرا خون چلا گیا. تو پتہ چلا غذا اتنا اثر رکھتی ہے, غذا کے اپنے بڑے اثرات ہیں. میں بہت کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن وقت ختم ہو چکا. یہ جو لقمہ ہوتا ہے نا, لقمہ, اس کے کتنے اثرات ہوتے ہیں. اب آج کل آپ نے دیکھا ہوگا عمومی طور پہ دعائیں ویسے لوگ مانگتے ہی نہیں ہیں, لیکن جو مانگتے ہیں وہ بہت کم ہے. لیکن جو مانگتے ہیں وہ بھی قبول نہیں ہوتی, وہ بھی قبول نہیں ہوتی. پہلے تو مانگنے کا رواج ہی نہیں ہے, پھر کوئی مانگ لے تو بس ایسے کھڑا ہوتا ہے. لوگ سمجھ لیتے ہیں مولوی مانگ رہے ہمارے لیے. مولوی بیچارے کو اپنا پتہ نہیں ہوتا وہ اس نے اپنے لیے کیا مانگنا ہے. اچھا, یہاں بھی ایک بڑی آنکھ مچولی ہوتی ہے. جو بندہ دعا کر رہا ہے نا, مولوی کی کہنے پہ آمین کہہ رہا ہے, اس کی نظر کس پہ؟ مولوی صاحب. ناراض نہیں ہونا, مولوی صاحب دعا کرتے وقت اس کی اپنی نظر کس پہ ہے؟ اللہ پہ نہیں. تو دونوں کی نظر اللہ پہ نہیں ہے. اللہ کو کیا مصیبت ہے بھئی آپ کی دعا قبول کرے؟ مانگنے والے کے دل میں اپنا اخلاص نہیں ہے, اس کی نظر آپ کی جیب پہ, اس کی جیب سے کچھ نکلے گا, یہ مجھے دے گا. مانگتے اس کا اپنا دھیان اللہ کی طرف نہیں ہے. پورے کا پورا آوا بگڑا ہوا ہے, پورے کا پورا ماحول بگڑا ہوا ہے, پورا کا پورا معاشرہ بگڑا ہوا ہے. میں ایک حدیث پڑھ کر دنگ رہ گیا. میں نے کہا یا اللہ اس قوم کا کیا بنے گا. فرمایا ایک وہ بندہ جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہو, جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہو, اور ایک وہ بندہ جو بے نمازی ہو. فرمایا اللہ نبیوں کی دعاؤں سے بھی اس کا حصہ ختم کر دیتا. یہ اتنی بڑی مسجدیں بنی ہوئی ہیں, تمام مسجدیں ویران ہیں. شہر کی بڑی بڑی مساجد اب ویران ہیں. آپ بادشاہی مسجد چلے جائیں, وہ صرف فحاشی کے لیے رہ گئی ہے, سیلفیاں اور پکچر لینے کے لیے. آپ شیخ فیصل مسجد چلے جائیں, وہ صرف اس کام کے لیے رہ گئی بس. جس بندے کے پیٹ میں کون سا لقمہ گیا بھائی؟ حرام کا لقمہ. اور حرام کے لقمے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اربوں ڈکار جائیں. آپ کیا ڈکار جائیں؟ آپ حکمرانوں کی طرح اربوں ڈکار جائیں, وہ حرام نہیں بھائی, ایسا نہیں ہے. حجاج ابن یوسف کو پتہ چلا کہ یہاں ایک جماعت ہے بڑی مستجاب الدعوات جماعت ہے, وہ جب کسی کے لیے بد دعا کرتی ہے بندہ فارغ ہو جاتا.
مستجاب الدعوات کا مطلب جو مانگے قبول ہو جاتا. حجاج بڑا چالاک آدمی تھا, بڑا ظالم بھی تھا. اس نے بڑے صحابہ اکرام کو شہید کیا. اس نے ان صحابہ اکرام تو نہیں تھے, وہ تابعین کا زمانہ تھا, انہیں اس مستجاب الجماعت کی دعوت کر لی. کیا کر لی؟ دعوت کر لی. جس طرح ہمارے آج کل کوئی تبلیغی جماعت آ جائے نا, تو پہلے تبلیغی جماعت بھی پوچھتی تھی بھائی آپ کام کیا کرتے ہیں, اب نہیں پوچھتے. اب کہتے ہیں پکاؤ جی لے آؤ, اکرام ہے. بھائی اگلے کے پاس آپ دعوت کھا رہے ہیں, پہلے پوچھ لیں تو کرتا کیا ہے. بینک کا ملازم ہے, حرام ہے, اس کے پاس چائے پینا بھی حرام. انشورنس کا ملازم ہے, اس کے گھر میں دعوت کھانا حرام ہے. اس کے ساتھ قربانی حرام ہے, اگر وہ قربانی میں حصہ ڈالے گا پورا جانور حرام ہے. یہ سخت بات ہے, لیکن مسئلہ ٹھیک بیان کرنا چاہیے. ہاں بات سخت ہے. آپ میں سے اگر کوئی بینک کا ملازم ہے تو وہ بجائے اس کے کہ مجھے کہے مولوی صاحب تو نے بات سخت کر دی, تو اس کو مجھے یہ کہنے کے بجائے اسے چاہیے کہ وہ بینک ملازمت چھوڑ دے. اس کا طریقہ یہ نہیں ہے وہ مجھے کہے تو غلط ہے, میں تو وہ کہوں گا جو میری ڈیوٹی ہے. تو دو بندے, جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ گیا. ہاں بات میں کر رہا تھا, حجاج بن یوسف نے دعوت کر دی. اب دعوت کھانے کے بعد وہ پوری جماعت جب دعوت کھا کے اٹھی تو حجاج بن یوسف بکھرا ہوا اٹھا. اس نے کہا اب جو دعا مانگو قبول نہیں ہوگی, جاؤ. اس نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں تمہیں میں حرام کھلا چکا ہوں. تمہیں میں کیا کھلا چکا ہوں؟ حرام کھلا چکا ہوں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے مشکوک شوربہ بکرے کا دیا تھا, وہ آپ نے پیا اور 3 دن آپ اپنے حلق میں انگلی ڈال کے الٹیاں کرتے رہے. 3 دن. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کھجور کا دانہ دیا تھا, حضرت عمر نے کھانے کے بعد وہ الٹی کر دیا تھا. ان کے تو جسم ہی ایسے تھے, وہ حرام کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے تھے. وہ کیسے کرتے؟ وہ بنے کس مٹی سے؟ کہاں لیٹے ہوئے؟ ایک ہی مٹی ہے نا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ اکبر. تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ الراشی والمرتشی, یہ حدیث سب کو یاد ہوتی ہے. رشوت لینے دینے والا یہ پڑھتے ہیں, لیکن اس رشوت کی بنیاد پر ہم بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ ہدیے کے نام پہ ہم کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہدیہ, یہ تحفہ ہے. اب ہمارے ہاں رشوت کو ہدیہ کہا جاتا ہے, تحفہ کہا جاتا ہے, گفٹ کہا جاتا ہے. میں پچھلے دنوں ہمارے شہر کے ایک بہت بڑے افسر ہیں, پولیس افسر, ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا میں, ہمارے دوست بھی ہیں, تو ان کے پاس گفٹ آیا, تو اوپر گفٹ لکھا ہوا تھا. میں نے نام لیا ان کا, میں نے کہا سر یہ گفٹ نہیں ہے. میں نے کہا یہ گفٹ نہیں ہے, یہ اس بندے نے ویسے کبھی آپ کو گفٹ کیوں نہیں دیا, یہ بندہ مجھے گفٹ کیوں نہیں دیتا, میں آپ سے اچھی بات کر لیتا ہوں, تقریر کر لیتا ہوں, مجھے کوئی نہیں دیتا گفٹ, آپ کو گفٹ پڑے یار. جب میں نے ان کا کام سنا, میں نے خیر 2 دن ان پہ محنت کی, میں نے کہا آپ زیادتی کر رہے, آپ یہ واپس کر. خیر اللہ پاک انہیں جزائے خیر دے, میری بات انہوں نے مانی, لیکن میری بات ماننے کے پیچھے ایک پوری فیملی بچ گئی. اور رشوت کا ہمارے ہاں جو سسٹم ہے نا جی, وہ اتنا عجیب ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. ہمارے اور جاننے والے ہیں میرے, وہ ایک مرتبہ رشوت لیتے ہوئے, وہ ہوتے ہیں نا اینٹی کرپشن والے, انہوں نے گرفتار کر لیا. یہ بھی افسر ہیں, اب ان کو بڑے افسر پڑ گئے, انہوں نے گرفتار کر لیا. وہ رشوت لیتے ہوئے پکڑے گئے, مجھے ملے, میں نے کہا جناب بڑا افسوس ہوا آپ گرفتار ہوئے, 2-4 دن آپ کو جیل میں بھی رہنا پڑا. خیر اس پہ کوئی اتنا خاص اثر نہیں تھا. میں نے بھی گپ شپ کے مولوی میں پوچھا, میں نے کہا واپس ایسے جلدی کیسے آ گئے آپ, تو یہ رشوت کا کیس تھا, اخبار میں بھی یہی آیا ہوا ہے. تو کہتے ہیں رشوت لیتے ہوئے پکڑے گئے تھے, رشوت دے کے باہر آ گئے. سمجھ آئی؟ یہ آپ کا نظام ہے, مگر یہ آپ کے اندر کا نظام نہیں ہے. آپ کے اندر کا نظام اسلام کا نظام. اور اسلام کا نظام کیا ہے؟ اسلام کا نظام پھر آپ کو یہاں سے اٹھاتا ہے اور 14 صدیاں پہلے حضرات صحابہ اکرام کے دربار پر لے جاتا ہے.
آج کوئی بھی بندہ اپنے ہاتھ سے کما کے کھانا نہیں چاہتا. کھانا چاہتا ہے, مفت میں کھانا چاہتا ہے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی آپ لوگ مفت میں کھاتے ہیں. میں نے کہا ہونا سے کی کریے, ڈیوٹی یہی دی ہے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے یہ قسمت میں لکھا ہے, کریں گے آپ, کھائیں گے ہم. اچھا شام کو پھر کھانا انہیں کے گھر میں تھا. میں نے کہا دیکھیں آپ نے کتنی محنت کی, سارا دن آپ نے گھر میں گوشت بھی لایا, فلاں بھی لایا, یہ بھی لایا, وہ بھی لایا, اللہ نے آپ سے پکوایا, ہمیں کھلایا. لیکن یہ پکی بات ہے کہ ہمارے ملک میں حالات پوری دنیا میں ایسے تو جا رہے ہیں کہ کوئی بندہ کما کے نہیں کھانا چاہتا. حضرت سعید بن معاذ بہت بڑے صحابی, تو ایک مرتبہ ان کے ہاتھ پہ کام کر 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 کے نا ہاتھ کھردرے ہو گئے, ہاتھ موٹے موٹے ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور تمام صحابہ اکرام میں سے ان کو اٹھایا, اور اٹھا کر اس کے ہاتھوں کو حضور نے اپنے ہاتھ پہ یوں رکھا, ہاتھوں پہ ہاتھ پھیرے, اور پھر ان ہاتھوں کو حضور نے چوما. کس کے ہاتھوں کو؟ صحابی کے. کس کے؟ صحابی. چوما, اور چوم کر فرمایا یہ محنت کرنے والا نظر جو ہے نا, یہ القاسب حبیب اللہ, جو محنت کرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دو بھائیوں کو دیکھا, ایک بھائی عبادت میں لگا ہوا ہے, دوسرا محنت میں لگا ہوا ہے. اب جو عبادت میں لگا ہوا تھا نا ہماری طرح, وہ بھی مولوی ہوگا میری طرح, وہ بیچارہ دن کو کیا کرتا, سارا دن نفل وغیرہ پڑھتا. اب محنت کرنے والا دوسرا ہوتا تھا, وہ اپنے لیے بھی کماتا اور اس کو نیک سمجھ کے اس کو بھی کھلاتا. وہ کہتا ہے یار یہ میرا بھائی نیک ہے, چلو میں محنت کرتا ہوں, دونوں بھائی کھائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عبادت کرنے والے کو پکڑا اور اسے کہا کہ تو زیادہ عبادت گزار نہیں, یہ زیادہ عبادت گزار. یہ جو محنت کرنے والا ہے نا, یہ تجھ سے زیادہ عبادت گزار. اور ایک حدیث تو یہاں تک ہے کہ ایک بندہ دن کو اپنے کام میں اتنی محنت کرے, شام کو وہ اتنا تھک جائے کہ پانی مانگنا چاہے اور نہ مانگ سکے. فرمایا یہ رات اس حال میں کرتا ہے کہ اس کے جسم پر ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوتا. اس کے جسم پر ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوتا. آج تو ہمارے ہاں حرام حلال کی جو وہ تقسیمات ہیں وہ ہم نے خود ہی کر لی, اپنے آپ پلے سے کر لی. حرام کیا ہے یہ میں نے خود طے کر لیا, حالانکہ یہ کس کا کام ہے؟ آپ کو پتا ہے کسی نبی نے بھی حرام حلال طے, جی ناراض نہ ہونا, تحقیق کر لینا, کسی نبی نے بھی حرام حلال طے نہیں کیا. حرام حلال طے کرنے والا کون ہے؟ اللہ. حرام حلال نبی طے نہیں کرتا, حرام حلال صرف ایک ذات طے کرتی ہے, وہ کون سی ہے؟ اللہ. اور ہمارے ہم خود طے کرتے ہیں. ایک چیز کو ہم حرام کہتے ہیں, مثلا سور کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کوئی کھاتا ہے آپ میں سے؟ سور اور سود دونوں میں سین ہے. سور کو سارے حرام سمجھتے ہیں, سود کو اکثر حلال سمجھتے ہیں. اچھا کہتے نہیں جی ہم حرام تو سمجھتے ہیں, آپ حرام تو سمجھتے ہیں قولی طور پر, لیکن فعلی طور پر جو آپ کھاتے ہیں اس کا کیا بنے گا؟ فرمایا سود مسلمانوں کو مٹانے کا پہلا اور آخری ذریعہ ہے. آپ دیکھ لیں سود کی وجہ سے دن پہ دن آپ کو ترقی دینے کے لیے شرح سود بڑھتا رہے, آپ کہاں جائیں؟ آپ کی اپنی حالت کہاں ہے؟ نہ آپ اس سود کو غیروں کے کہنے پر قائم کرنے پر نہ آپ خود مستحکم ہو سکے, نہ دوسروں کی نظروں میں آپ کی کوئی حیثیت بن سکی. اور جن ممالک کی یہ پالیسیاں بنتی ہیں, میں رات کو سرچ کر رہا تھا, دیکھ رہا تھا کہ اسرائیل کے اندر شرح سود کتنا ہے پتہ ہے؟ 0 ہے, کوئی انٹرسٹ نہیں, کوئی انٹرسٹ. اور یہاں ہمارے یہاں کتنا فیصد ہے؟ 21%. یہ میں آپ کو آج کی رپورٹ بتا. جس ملک میں غریب پر 21% شرح سود ہوگا, میرے نبی نے فرمایا تھا نا, قربان جاؤں میں اپنے مصطفیٰ کی مبارک زبان پر کہ جو نکلا حق نکلا. فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جس کو سود کی ہوا نہ لگی, جس نے سود نہ کھایا ہو.
اگر کسی نے کھایا نہیں ہوگا اس کو ہوا ضرور لگی ہوگی. وہ ہوا کیسے لگی؟ ایسے لگی، سب کے لیے طے ہو گیا. جب طے ہوا تو جس سے میں لین دین کر رہا ہوں، معاملہ کر رہا ہوں، کیا پتا اس نے اربوں میں سود کا قرضہ لیا ہو. وہ پہاڑی کی چوٹی پہ مکان ہے، فرمایا وہ سود خور ہے. اور اس کے بارے میں اگر تم سے کوئی پوچھے کہ سود خور کا ایڈریس بتا دو تو اپنی زبان بند رکھ کے اشارہ کرنا، یوں گونگے بن کے اشارہ کرنا. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اشارہ کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا. حدیث ایک نہیں 3 حدیث، مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے. کتاب الربا کھولیے. امام محمد نے بڑی کتابیں لکھی، سب سے آخر میں کتاب البیوع لکھی اور فرمایا میری ساری کتابوں کو سمندر میں پھینک دینا، یہ حلال حرام کی جو کتاب البیوع اسے نہ چھوڑنا، اسے مضبوطی سے پکڑنا. پھر فرمایا اسے بھی چھوڑ دینا لیکن اس میں جو میں نے سود کے متعلق لکھا ہے نا اسے نہ چھوڑنا، اسے پکڑو گے بچ جاؤ. آج ہمارے ہاں حرام اور حلال اتنا اندر مکس جا چکا ہے کہ حرام حلال کی تمیز بھی، اور حرام حلال کی جب تمیز ختم ہو تو آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے کون سی چیز بندے سے جاتی ہے؟ غیرت جاتی ہے. آئے مجھے کوئی بندہ بتائیں اس ملک میں حضور کی توہین ہوئی نہیں ہوئی؟ غیرت کا ہے. اس ملک میں امہات المومنین کی توہین ہوئی نہیں ہوئی؟ غیرت کا ہے. اس ملک میں عفیفہ کائنات امی عائشہ صدیقہ جن کے لیے 64 مرتبہ اللہ نے اپنا لفظ اللہ لا کر اپنی جلالت کا اظہار کیا، ان کی توہین ہوئی نہیں ہوئی؟ غیرت کا ہے. اس ملک میں ہر نظام قرآن و سنت کے منافی ہے یا نہیں ہے؟ غیرت کا ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ کو پتا ہوگا ہمارے یہاں سود کے متعلق 4 بینکوں نے اپیل کی تھی نا. جب سود کا فیصلہ آیا مجھے اسپیشل ادارے والوں نے فون کیا. اسپیشل اداروں سے آپ سمجھ گئے، مجھے انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے خاموش بھی رکھا. 2.25 گھنٹے مجھے انہوں نے اپنے پاس رکھا. 2.25 گھنٹے میں انہوں نے مجھ سے دنیا کا ہر قسم کا سوال کیا. دنیا کا ہر قسم کا سوال، صرف یہی نہیں پوچھا کہ آپ کا پیٹ ٹھیک ہے یا نہیں، باقی سارے سوال کیے. قبض ہے یا نہیں، یہاں تک بھی پوچھا جی آپ کو طالبان سے محبت ہے؟ میں نے کہا جی بڑی. کہتے ہیں وہ کیوں؟ میں نے کہا وہ اس لیے کہ ایک تو وہ شدید ترین اسلام پسند ہے، دوسرا کہتے ہیں نمبر 2. میں نے کہا نمبر 2 اس لیے کہ ٹریننگ دینے والے آپ ہیں. میں نے کہا سارے ملبہ ہمارے اوپر کیوں ڈالتے ہیں آپ؟ صرف ہم نے ہی مار کھانی ہے؟ پھر آخر میں کہنے لگے جی آپ اداروں کے خلاف ہیں. میں نے کہا جی کس ادارے کے خلاف؟ کہتے ہیں آپ نے نیشنل بینک نے آپ کے خلاف درخواست دی ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے نیشنل بینک کے ساتھ میرا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، میں غریب آدمی ہوں، میرے اکاؤنٹ ہی کوئی نہیں ہے. ایک اکاؤنٹ ہے اس میں 15-20 ہزار روپے سے زیادہ کبھی رقم آئی نہیں ہے، میرا نیشنل بینک سے کیا تعلق ہے؟ پھر میری ویڈیو نکال کے دکھا دی کہ ویڈیو آپ کی ہے. میں نے کہا ہاں جی. کہتے ہیں ایک دن میں آپ کی اس ویڈیو کی وجہ سے 1 ارب 55 کروڑ روپیہ سیالکوٹ سے نکلا ہے. صرف 3 تاجروں نے پیسے نکالے. مطلب جو بندہ اس ملک میں سود کے خلاف بات کرے گا اسے غائب کر دیا جائے. لیکن آپ کو تازہ رپورٹ بتاؤں، صرف یہ 4 بینک نہیں تھے، 4 بینک بالکل تازہ نجی اور ملکی لیول کے اور عالمی لیول کے 52 بینک ہیں جنہوں نے اپیل دائر کی ہے کہ یہ سود کا جو فیصلہ اسے ختم کیا جائے، سود بحال رکھا جائے. مجھے بتائیں مسلمان کون؟ میں اس پر پیپر ورک کر چکا ہوں. تو میرے خیال میں تو اب تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے. بات لمبی ہو گئی. ہم حرام کو کیا سمجھیں گے؟ ہم نے کھائی اتنا لیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرام کی بدبو محسوس کیا کرتے تھے.
بدبو محسوس کر لیا گیا. اور نبی تو نبی تھے. ہمارے قریب کے بزرگ ایسے ہیں, مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں کسی نے قیمہ پیش کیا, ان کا نہیں کھانا. کہا کیوں؟ کہتے کتے کا گوشت ہے. جب تحقیق کی تو کتے کا نکلا. ہمارے افغانستان میں ہمارے ایک بزرگ ہیں, کسی زمانے کی بات ہے, کسی بندے نے یہاں سے پیسے دیے بڑی اماؤنٹ, ان تک پیش کی, انہوں نے کچھ عرصے بعد واپس کر دی. انہوں نے کہا غلط ہے, یہ پیسے حرام کے. اب ان کو کیا پتا چلا حرام کے, لیکن جو ساری زندگی حلال کھائے نا, جو ساری زندگی خس سونگے نا, اود سونگے, اسے بدبو آتی ہے. جنہوں نے ساری زندگی حلال کھانا ہوتا ہے نا, انہیں حرام کی بدبو محسوس ہوتی ہے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا, آخری بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں, نماز کا ٹائم ہو گیا, اپنے بچوں کے ساتھ رحم کریں, اپنے ساتھ رحم کریں. کیا ہو جائے گا؟ پانی زیادہ ڈالنا پڑ جائے گا, کیا ہو جائے گا؟ زندگی اتنی گزارنی ہے, چاہے آپ جتنا مرضی حرام کر کے کریں. کھا وہی آپ 2 روٹیاں لیں گے, وہ آپ کے مقدر میں اللہ نے وہ رزق لکھا ہے, مگر اس کو حرام کر کے کیوں کھاتے ہیں؟ ڈنکے کی چوٹ کھائیں, بسم اللہ پڑھ کے کھائیں, اور حلال کر کے کھائیں. بس ڈٹ جائیں کہ آج کے بعد حرام نہیں کھانا. وہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فوت ہونے لگے تو کسی نے پوچھا, آپ مستجاب الدعوات ہیں, لوگوں کے پاس تھا, ان کے پاس اسم اعظم, ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. جب فوت ہونے لگے ساری دنیا کو بلا لیا, آ جاؤ بھائی اسم اعظم پوچھ لو مجھ سے. جب جمع ہوئے تو 2 باتیں بتائیں. کتنی باتیں؟ 2 باتیں بتائیں. کہا اسم اعظم سن لو بھائی, تمہاری بھی دعائیں قبول ہوں گی. نمبر 1, اپنی نظروں کی حفاظت کر لو. نمبر 2, اپنے پیٹ کو حرام کے لقمے سے بچا لو, تمہاری دعائیں قبول ہوں. سنتیں پڑھ لیں.